अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल गोरी का गांव। और ये नावल मेरे लिए न्यू है, मतलब अब मैंने पढ़ लिया है क्योंकि मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं नावल अपलोड करूँगी या नहीं, इसीलिए बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मैं इसे अपलोड कर रही हूँ तो हाँ, नावल अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए स्टोरी न्यू थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। नाम तो मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा डिफरेंट सा था, और स्टोरी भी डिफरेंट ही है। कहानी बहुत सिंपल सी है और एक रिवेंज का कह लो इसमें सीन है कि किसी एक कैरेक्टर की साइड से रिवेंज बेस्ड स्टोरी है। और हीरोइन जो है वो बहुत क्यूट सी है, मतलब थोड़ी कामचोर टाइप की है, बट अच्छी है। और स्टोरी भी एकदम गांव वाली वाइब्स हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है गोरी का गांव। लेकिन इस नावल में ना गांव गोरी का नहीं है, मतलब हीरोइन जो है वो गांव की नहीं है, यहाँ हीरो गांव का है। अब हीरोइन की शादी एक गांव के लड़के से कैसे होती है, उसके बारे में आपको नावल सुनकर पता चलेगा। और क्यों वो गांव का लड़का उससे शादी करता है, मतलब हीरोइन का मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हीरोइन अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है और वो यतीम है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसके रिलेटिव्स उसकी शादी एक गाँव के लड़के से कर देते हैं। बट वो लड़का उससे क्यों शादी करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंट सा नावल गोरी का गांव। माज के वालिद बहुत बड़े ज़मींदार थे। उन्होंने माज की वालिदा शहर बानो से पसंद की शादी की थी। शहर बानो की मंगनी बचपन में मनाल के पापा आदिल शाह के साथ तय पाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहमीर खान को शहर बानो पसंद आ गई और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब एक जागीरदार का रिश्ता आया तो सब खुशी से उछल पड़े। बचपन की मंगनी किसी को याद ही ना आई, चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। उधर आदिल शाह जो यूनिवर्सिटी में सायरा सुल्तान की जुल्फ़ों का असीर हो गया था, उसकी मंगनी से जान छूटने पर वो खुश था। सारा के पापा ने भी एक शर्त रखी थी कि वो घर दामाद होगा। ये शर्त भी आदिल शाह ने कबूल कर ली। उनकी शादी के चंद माह बाद सायरा के पापा फौत हो गए और सायरा का कोई मैका नहीं था। माँ बाप पहले ही चल बसे थे। सायरा ने आदिल शाह से कहा कि उनके भाइयों को भी शहर बुलवा लें ताकि सब भाई साथ रह सकें, लेकिन आदिल शाह और सायरा इतनी ही उम्र लिखवा कर लाए थे। 3 साल की मनाल को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। हलीमा खातून माज के साथ कराची आई थी, बेटी नाज के घर। वहीं उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में मनाल की चची से हुई। चची ने हलीमा खातून को दावत दी और माज को अपना नंबर और एड्रेस भी दे दिया था। हलीमा वहाँ गई तो बातों बातों में चचा ने उनसे मनाल के रिश्ते का जिक्र किया माज के लिए। हलीमा खातून सोच में पड़ गई। वापसी पर खाला ने नाजबाजी से जिक्र किया तो वो बोली, अम्मी मनाल उसी औरत की बेटी है, माज उससे शादी कैसे कर सकता है, उससे जिसकी माँ ने उसकी माँ का हक मारा था। वो हैरत से पूछ रही थी, नाज तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मना कर दूंगी। हलीमा ने हाथ रोकते हुए समझाया, अम्मी वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, याद नहीं है मनाल की अम्मी की वजह से शहर बानो खाला का रिश्ता टूट गया था। नाज सख्त खफा थी। नादिम है वो, कुछ पता नहीं, फजूल बातें मत करो। हलीमा ने कहा, खाला मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। माज जो अभी अभी घर आया था उनकी सब बातें सुन चुका था। लेकिन बेटा तुमने तो अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। हलीमा उसे समझाते हुए बोली थी, नहीं खाला, आप आज ही जाएं और उनसे निकाह की तारीख लेकर आएं। माज की बात पर हलीमा सर पकड़ कर रह गई और नाज जो माज से काफ़ी बड़ी थी उसके पीछे गई ताकि उसे समझा सके, लेकिन वो उल्टा उन पर चढ़ दौड़ा। नाजबाजी आप मुझे सब बताइए कि हुआ क्या था अम्मी के साथ। और नाज ने जो इधर उधर से सुना था सब माज के गोश गुजार कर दिया। माज ने अपनी माँ को नहीं देखा था, वो उसकी पैदाइश के वक्त कमज़ोर हो गई थी और 1 हफ्ते के अंदर ही चल बसी। शाहमीर खान ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि उन्हें शहर बानो से बेहद मोहब्बत थी और चंद साल पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। माज अकेला रह गया था। फिर हलीमा खाला का घर करीब था, वो हर तरह से माज का ख्याल रखती और जब वो शादी करना चाह रहा था तो हलीमा भी खुश हो गई थी कि अब वह अकेला नहीं रहेगा। लेकिन वो बेखबर थी कि नाज की सुनी सुनाई बातों की वजह से माज के दिल में मनाल के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका था। पीछे से आते माज ने मनाल की सारी बातें सुन ली थी। उसे यूँ अचानक आता देखकर मनाल कंफ्यूज भी हुई और शर्मिंदा भी। ये जिन अचानक कहाँ से बरामद हो गया। मनाल को दिल ही दिल में गुस्सा आया। माज बिना कुछ कहे कमरे में घुस गया। सबके जाने के बाद देर तक मनाल बाहर ही बैठी रही। जो कुछ माज ने सुन लिया था उसके बाद मनाल की हिम्मत ही ना हो रही थी।
اس کا سامنا کرنے کی۔ سارا دن وہ اس سے نظریں چراتی پھرتی رہی۔ پھر رات کو چھپر میں دونوں آگ جلا کر بیٹھے رہے، لیکن دونوں کے مابین ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ معاذ جو موبائل میں جھکا ہوا تھا، سر ہی نہیں اٹھایا تھا کب سے۔ منال نے بھی موبائل اٹھا لیا۔ معاذ نے نیٹ چلانے کے لیے ڈیوائس رکھا ہوا تھا اور اس میں مہینے کا انٹرنیٹ کا پیکج کرواتا تھا۔ 4G کے سگنلز یہاں پر اچھے آتے تھے۔ منال سوچتی تھی کہ یہاں رہنے والوں نے رہنے کا سارا بندوبست کیا ہوتا تھا، اسی لیے انہیں شہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جو افورڈ کر سکتے تھے شہر میں رہنا وہ رہ رہے تھے۔ باقی بھی کچھ گھرانے ایسے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کو گاؤں سے ایسی انسیت تھی کہ وہ گاؤں میں رہنے کو ہی ترجیح دیتے، جیسے کہ معاذ نے یہاں ہر سسٹم بنا رکھا تھا شہر جیسا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود رات کو سارا گھر سولر بلب سے روشن رہتا۔ پانی کا موٹر بھی سولر کا تھا، AC بھی سولر کا، اور گھر اتنا خوبصورت تھا کہ سکون ملتا تھا یہاں بیٹھ کر۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ، رات دیر تک باہر مت بیٹھا کرو، ویسے بھی دشمنیاں چل رہی ہیں گاؤں میں، معاذ رعبدار انداز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو چھپر میں آگ جلاؤ تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، سردی بھی نہیں لگتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا۔ منال دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن معاذ نے حکم صادر کیا تو بس۔ وہ مریل قدم اٹھاتے ہوئے کمرے تک آئی اور کمبل میں غروب ہو گئی، جیسے چاند بدلی میں چھپ جائے۔ معاذ نے لائٹ آف کی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پکارا، منال۔ معاذ کی آواز سن کر منال کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ منال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی؟ منال کی بمشکل جی ہی نکل پائی تھی۔ یہاں آؤ، معاذ نے کہا تو کمبل میں چھپی منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ کیوں؟ منال نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے تھے۔ میں نے کہا یہاں پر آؤ، اب کی بار معاذ نے سختی سے کہا۔ میں نہیں آ سکتی، منال نے کمبل کے اندر سے آواز لگائی تھی۔ 1 منٹ میں تم اگر یہاں نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا، معاذ نے کہا تو منال ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ایک چھوٹا سا ٹارچ جل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ منال کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ معاذ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی کام ہے؟ منال نے اپنی آگے آنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، کام ہے تبھی تو بلایا ہے، معاذ نے کہا تو منال کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جی بولیں، کیا کام ہے؟ منال نے کہا۔ ادھر آؤ تو بتاتا ہوں۔ منال تھوڑا بیٹھ کے قریب ہوئی۔ جی بولیے، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے کہا۔ کیا؟ منال کے سپنوں کا محل ایک دم سے زمین بوس ہو گیا۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تب تک میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے اپنے اندر کی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ منال الو کی طرح کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ آدھا نہیں پورا کمینہ ہے یہ شخص، اس کے پاؤں دباتے ہوئے منال نے دل میں اسے القابات سے نوازا۔ ہاں، بڑی آئی میڈم محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، اب مزہ آئے گا اس کو، معاذ نے بھی دل میں کہا تھا۔ منال اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی تھی۔ مجال ہے جو سونے کے آثار بھی نمایاں ہوں اس جن کی شکل پر۔ منال کو اب رونا آ رہا تھا اور معاذ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ معاذ تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتی دباتی منال ہی سو گئی بیٹھ کے کنارے۔ معاذ نے محسوس کیا کہ منال کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ اس کے پیروں کے پاس گٹھڑی نما پڑی ہوئی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ معاذ نے اس پر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پر تل تھا۔ معاذ نے بے ساختہ دل کو چھوا۔ اف، اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے بادل امڑ کر آئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ منال بھاگتی جا رہی تھی اور معاذ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منال بھی ہنستی جا رہی تھی۔ منال میری بات سنو، منال، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ منال اٹھتی ہو کہ دوں ایک، وہ غصے سے بولا۔ منال جو میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی،
अचानक होश में आई। ओहो, वो कोई ख्वाब देख रही थी। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सारी दुनिया उठ चुकी है सिवाय तुम्हारे। अब उठोगी या मेरी शक्ल ही देखती रहोगी? वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। मुझे नींद आ गई थी। मनाल जल्दी से उठी और अपने चप्पल ढूंढते हुए बोली। हाँ, बस यही एक काम करवा लो तुमसे। तुम इतना कैसे सो लेती हो लड़की? माज ने कहा था। क्योंकि आज मैं बेड पर सोई थी, इसीलिए अच्छी नींद आई थी। चारपाई पर मुझसे नहीं सोया जाता। वो गुस्से से बोलती हुई गड़ाप से वॉशरूम में घुस गई। अच्छा, तो मैडम को बेड भी चाहिए। ठीक है, आज से तुम दूसरे कमरे में सो जाना, वहाँ पर बेड भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मनाल ने डरते डरते वॉशरूम से मुंह बाहर निकाला। वो जा चुका था। उसने अपनी सांस बाहर निकाली। ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी। मनाल उसके संग कितनी खुश थी। बस ये जिन जरा सा मुस्कुराया करे तो मैं जान दे दूं इसके लिए अपनी। वो अपने लंबे बाल सुलझाती अपने आप से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह आईने में उसके पीछे नमूदार हुआ। एक नज़र उस पर डालता ड्रेसिंग टेबल से कीज उठाता हुआ चल दिया, जो वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मनाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? वाकई में तो ये जिन नहीं है। उसने दिल पर हाथ रखकर सांसें बहाल की। आज तुम मेरे लिए साग बनाओगी, उसने आते ही हुक्म सादर किया था। उसकी इस अनोखी फरमाइश पर मनाल तो जैसे उछल ही पड़ी। क्या साग? मैं? मनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। साग बनाने को बोला है, कोई आइटम बॉम्ब बनाने को नहीं बोला जो इस तरह से हैरान हो। उसने सीने पर हाथ बांधकर कहा। मुझसे आइटम बम बनवा लें, वो मैं बना लूंगी, लेकिन कसम खुदा की ये साग मुझसे नहीं बनने वाला। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मनाल ने परेशानी से कहा। अगर आज तुमने मुझे साग नहीं बना कर दिया तो मैं तुम्हारी चारपाई आज भैंसों के बाड़े में रख दूंगा और तुम्हें रात वहीं पर सोना पड़ेगा। उसने कहा तो मनाल ने परेशानी से उस जालिम जाबिर इंसान को देखा। वो जानती थी वो जो कहता है करके दिखाता है। मनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रेवड़ में सोते हुए। बेबसी से उसकी आंखें भर आईं। गिन गिन के बदले लूंगी मैं इस जिन भूत से एक दिन, मनाल ने दिल में कहा था। लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता, वो मिनमिनाई। मैं बताता हूँ साग कैसे बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से बाहर निकला और खेतों की तरफ चलता गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी टेढ़ी पगडंडी पर मनाल के पैर फिसलते जा रहे थे। अगर माज ने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दूर चलते ही खेतों के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थीं। उनके पास लाकर माज ने उसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो, सीखो इनसे, ये भी औरतें हैं, घर का सारा काम काज भी करती हैं और खेती बाड़ी में भी अपने शौहर का हाथ बटाती हैं। माज का लहजा बहुत तल्ख था। इनके साथ साग तोड़ो और इन्हीं के साथ घर आ जाना, ये कहता वो लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया था। इन औरतों में कुछ लड़कियां भी थीं जो उसे तजस्सुस भरी नज़रों से देख रही थीं। क्या हुआ बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं साग लेने आई हूँ, मनाल ने कहा तो वो सब मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। बीबी जी, साग तो हम गरीबों का खाना है, आप लोग तो कुक्कड़ खाओ, गोश्त और मछली खाओ जी। वो लड़की तो हंसी, उसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगी। मेरे शौहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी, वो तंग होकर बोली। चलें अच्छा बीबी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप गुस्सा ना हो, वो लड़की भी इठलाकर बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मनाल ने उस चिपकी चिड़िया से पूछा, जो कि काफ़ी हसीन थी। सांवला रंग, नाक में घुंघरू वाली बाली उस पर बहुत जच रही थी। मेरा नाम पारस है, वो एक अदा से बोली। वाओ, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मनाल उसके पास अकड़ू बैठ गई। सुनो पारस, इसमें सरसों का साग कौन सा है? वो 2 तरह के पत्तों को देखकर बोली। आप रहने दो बीबी जी, मेरे पास काफ़ी साग है, आधा आप ले जाना। पारस ने गठड़ी की तरफ इशारा किया। ओ पारस, यू आर सो स्वीट, वो पारस का हाथ पकड़कर बोली और दिल ही दिल में शुक्र करने लगी कि जान छूटी साग से। लेकिन जान पूरी तरह नहीं छूटी थी, उसे साग बनाना भी तो था ना। सुनो, देखो तुम ये साग अपने घर ले जाओ ना और बना लेना, और आधा मेरे पास ले आना। वो क्या है ना,
مجھے یہ بنانا ہی نہیں آتا۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک پاجامہ، چنری کا دوپٹہ پہنے، بال کھولے، وہ ویسے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا، اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی گالوں پر لگایا ہوا تھا۔ تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اس سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھیں۔ پارس، تم میری پک لو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا۔ پارس اٹھی اور اس سے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا اور خود دور جا کر پوز بدل کر پک بنواتی رہی، کبھی سلومو بنواتی بھاگتے ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی ہے جو اسے اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے ماس کے سامنے اس نے ساگ رکھا اور اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ دوپٹہ انگلی سے مڑوڑتی ہوئی شرما کر پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ ماس جس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا اسے اچھو لگ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ ماس اپنے ماتھے پر اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے۔ ماس آج جلدی گھر آ گیا تھا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچر خراب کر دی اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی۔ وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی۔ کچھ بلر ہیں، کسی میں میرا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں پیر۔ او میڈم، ماس نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جاؤ۔ ماس نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز پر بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلیک بال جو ماتھے پر آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار آج اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اپنے کھڑوس ہسبینڈ پر۔ میں نے تمہیں ریڈی ہونے کے لیے بولا تھا اور تم ہو کہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ ماس نے اس کا گھورنا نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے تیار ہونے کو بولا بٹ یہ نہیں بتایا کہ کس لیے۔ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اسی لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لوگی سب سے۔ ماس آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ ماس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی، وہ کراچی پر زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ بڑبڑایا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی، وہ ہکلائی۔ واٹ؟ ماس پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ یہاں پر ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنی شولیس باندھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے تو سنا تھا لڑکیاں میکے جانے کو مری جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا اس کی حالت سے بے خبر۔ اس نے لاکھ آنسو پر بند باندھنے چاہے مگر میکے کے نام پر سارے بند ٹوٹ گئے۔ ماس نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑو بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی، اس کے ہاتھ ماس کے ہاتھوں پر تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ ماس بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھیں۔ ماس نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ ماس پلیز، مجھے نہیں جانا وہاں پر، اس گھر میں دوبارہ، میں سب برداشت کر لوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے، وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماس کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لاؤ بالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے،
مگر یہ کیا؟ مگر اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کے سگے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے تو اس کے اپنے ماں باپ بھی یاد نہیں، اور میں اسے اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے تو نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ آج منال کھل کر روئی تھی، اور وہ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جو میکے کا بھرم تھا اسے توڑنا ہی بہتر تھا۔ معاذ نے منال کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو منال کچھ ریلیکس تھی اور لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال، معاذ نے پکارا۔ منال نے آواز پر پلٹ کر دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی آ گئی۔ معاذ نے لان میں پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی۔ اسے شرمندگی اس بات پر تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا؟ سنو، وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھتا بالآخر گلا کھنکار کر بولا۔ جی؟ منال نے سرگوشی میں جواب دیا۔ مرغے کو بادام کھلائے تھے؟ کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلائے تھے؟ ہاں کھلائے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اب کیا بتاتی؟ وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے کر کھائے تھے۔ آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑا ہی ہے، اس نے کہا تھا۔ معاذ مسکرایا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا۔ پر مرغے سے زیادہ تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے، وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ فیروزی شرٹ پر بلو دوپٹہ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ بالوں کی ادھ کھلی چھٹیاں لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ منال اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور اٹھ کر جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ جا کہاں رہی ہیں میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا تھا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑواتی اندر بھاگ گئی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے اس جن کو؟ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منال کی آنکھ کھلی۔ اس نے غور کیا تو فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پر معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے جیسے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی۔ اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھی دیکھا تو لائٹ آن کی۔ منال، اس نے رائفل سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چلانے لگی۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو ابھی مار دیں مجھے، منال ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ معاذ اس اچانک سی پوزیشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا ہے منال؟ کچھ تو بولو، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اس طرح مت ڈرایا کریں، آپ اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر فائرنگ کرنے گئے تھے نا، تاکہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکیوں کے بیچ میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ منال، میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں تو وہ بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منال، منال! معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کی گال تھپتھپائے۔ منال، ہوش میں آؤ، منال! وہ اسے آوازیں دیتا رہا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی۔ شیر علی، جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار، اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں۔ بکواس بند کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو، وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا ہوا بولا تھا۔ سرکار، بی بی کا ساتھ جانا مناسب نہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی اس کی ڈانٹ بغیر خاطر میں لاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا،
اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بات معاذ کے دل کو لگی۔ واقعی وہ منال کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بھائی ناز بجو کے ہسبینڈ تھے جو ڈاکٹر تھے۔ وہ منال کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ منال اٹھ جاؤ پلیز، وہ اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بھائی اور حلیمہ خالہ بھی آ گئے۔ کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بھائی پوچھنے لگے۔ معاذ نے ان کو سب بتایا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکر ہے بھائی، آپ نہ ہوتے تو۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہیں۔ بھائی مسکرائے تھے اور چلے گئے، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ ماں ثاقب بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو خالہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ خالہ، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ سخت حیرت میں تھا۔ بھلا یہ کون سا موقع تھا مسکرانے کا؟ اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ پگلے، خوشی کی بات ہے تو خوش بھی نہ ہو بندہ۔ وہ اٹھی اور معاذ کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا جی، تم باپ بننے والے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ معاذ کو جھٹکا لگا۔ خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سختی سے بولا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ۔ اف، اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر بھی آتے ہیں اور کمزوری سے کبھی کبھی عورتیں بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں۔ میں اسے کل خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ خالہ، معاذ نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتا ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ خالہ کی زبان گنگ ہو گئی تھی حیرت سے۔ معاذ، خالہ کی آواز پر مشکل نکل پائی۔ خالہ کیا آپ جانتی نہیں کہ اس کے پیرنٹس نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ بیٹا، کیا کیا اس کے باپ نے؟ میری ماں سائرہ سلطان کی وجہ سے مری، اس عورت نے۔ معاذ، خالہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شہمیر بھائی سے شادی کی تھی۔ خالہ سرگوشی میں بولے جا رہی تھی۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دو گے؟ تمہارے باپ نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ سخت خفا تھیں۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ معاذ ہاتھوں میں سر دیے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی، درد تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا۔ میرے بچے، جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ۔ خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے راضی نہ ہو جائیں۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ معاذ اٹھا اور بیٹھ کے قریب گیا۔ وہ کنارے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے نکلا۔ اسے اپنے رب سے بھی معافی مانگنی تھی۔ معاذ نے ساری رات قیام میں گزاری۔ فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو چل دیا۔ نماز سے واپسی پر خالہ چائے بنا چکی تھی۔ بیٹا چائے پی لو، پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئے، وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگی۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ وہ لیٹا تو آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوتے گئے اور وہ سو گیا۔ معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور منال اب تک سو رہی تھی۔ نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا، سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ ثاقب بھائی نے بولا تھا اگر دیر تک نہ اٹھے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ معاذ نے سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پر گرایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ منال کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دیں۔ منال، کیسی طبیعت ہے؟ معاذ نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ منال بڑے آرام سے لیٹی معاذ کو گھورے جا رہی تھی۔ معاذ اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ معاذ کے پرفیوم کی خوشبو سے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ منال، کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟
اب मास को परेशानी हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो उठ बैठी और दोनों हाथों से सर पकड़ा। तुम उठ जाओ, मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। मास ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और वॉशरूम तक ले गया। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं अभी आता हूँ। वो उसे छोड़कर बाहर आया। हलीमा खाला जा चुकी थी। दिलशाद को कॉल की, जल्दी से नूरी को भेजो, आकर चाय बनाएगी। जी सरकार, अभी भेजता हूँ, वो झट से बोला। मास कमरे में गया तो मनाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। ओहो पागल लड़की, छोड़ो ये सब काम, बैठ जाओ कुछ देर, नाश्ता कर लो, बाद में ये सब कर लेना। वो उसे शानों से पकड़े सोफे पर लेकर आया। मनाल गौर से उसकी हरकत सकनात देख रही थी। ये आज इस जिन को क्या हुआ? वो दिल में बोली। हाँ हाँ कह लो कि इस जिन को क्या हो गया है, और जिन कहो भूत कहो, कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। मास ने अपने हाथ ऊपर किए। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? मनाल का हैरत के मारे पहले ही बुरा हाल था, ऊपर से मास को पता था कि वो उसे जिन बुलाती है, तो वो और ज़्यादा डर गई। मास आप ठीक तो है ना? मनाल ने उसका माथा छुआ। मास ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ आज ही ठीक हुआ हूँ, कब से बीमार था, मास ने मुस्कुराकर कहा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मनाल का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को था। वो झट से उठकर जाने लगी थी। मास ने उसका रास्ता रोक लिया। मनाल, उसने सरगोशी की। मुझे माफ़ कर दो, वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला था। वो उसके बहुत करीब था। मनाल ने अपनी पलकें उठाईं। किस बात की माफ़ी? वो हैरान हुई। उन सब बातों के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ी। वो बहुत धीरे से कहता जा रहा था। मेरे पास दौलत बहुत है मनाल, वो सब तुम्हारा है, और तुम्हें मैं इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें किसी और रिश्ते से मोहब्बत की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। मनाल सब सुन रही थी। मनाल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, आई लव यू। मास ने उसका चेहरा ऊपर किया था। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो सवालिया नज़रों से मनाल को देख रहा था। मनाल ने मुस्कुराकर सर झुकाया और इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू मनाल। मास बहुत खुश था। हम यहाँ नहीं रहेंगे मनाल, मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊँगा। जिस शहर में रहना पसंद करोगी हम वहाँ चलेंगे। मास उसका सर अपने सीने में छुपाते हुए बोला था। मगर मुझे तो यहीं पर रहना है, आपके साथ, वो अलग होकर बोली। मनाल सोच लो, वो शरारती नज़रों से देखते हुए बोला था। सोच लिया, मनाल ने भी दूबदू जवाब दिया। यहाँ साग बनाना पड़ेगा, वो बोला। बना लूँगी, उसने जवाब दिया। यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ तंग करेंगे, मास बोला था। मैं आदी हो जाऊँगी, मनाल ने कहा। यहाँ मुर्गा भी संभालना पड़ेगा। मास ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। क्या? वो उछली। नहीं, या तो इस घर में मुर्गा रहेगा या फिर मैं। वो उससे अलग होकर जाने लगी तो मास ने ज़ोर का कहकहा लगाया था। सुनो मनाल, वो ज़ोर से उसे पुकार उठा। मैं मुर्गे के बगैर रह सकता हूँ, मगर अपनी बेगम के बगैर नहीं। वो उसके पीछे जाने लगा था। मनाल बाहर लॉन में आकर खुली हवा में गहरी सांस लेने लगी। यहाँ मास की महक शामिल थी। गोरी को अपना गांव प्यारा लगने लगा था। सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल गोरी का गांव। आई होप आपको ये डिफरेंट सी और शॉर्ट सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।